بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کو تلاش کر، اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی مت بھول۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا۔ پہلی چیز کہ اپنے مال و دولت کے اندر آخرت کے گھر کی فکر کرو، اور مسلمان اور کافر کے اندر فرق بھی یہی ہے کہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ساری مال و دولت میں نے اپنے ہاتھ، اپنے قوت بازو سے یہ میں نے کمایا ہے۔ کافر چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جیسے چاہتا ہے اپنے مال کو کماتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور مسلمان چونکہ مکلف ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کچھ دیا ہے۔ اس لیے مسلمان اس طریقے سے اپنے مال و دولت کو کمائیں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور اس طریقے سے اپنے مال و دولت کو خرچ کریں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ تو جب مسلمان اپنے مال و دولت کو اس طریقے سے کمائے گا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، تو یہ کمانا بھی باعث ثواب، اور اگر اس طریقے سے خرچ کریں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو یہ خرچ بھی باعث ثواب، دونوں چیزیں باعث ثواب۔ اور اگر مسلمان اپنے مال و دولت کو اس طریقے سے کمائیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، حرام طریقے سے کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کے ذریعے کما رہے ہیں، مبیع کے اندر عیب ہے اس عیب کو چھپا کے کما رہے ہیں، تو پھر یہ کمانا باعث عذاب بنے گا۔ اور اگر آدمی اپنے مال و دولت کو اس طریقے سے خرچ کریں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، شراب، سود خوری میں اپنے مال و دولت کو خرچ کر رہے ہیں، تو یہ خرچ کرنا بھی باعث عذاب بنے گا۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال آ رہا ہے کہ اسلام ہمیں تجارت سے منع کر رہے ہیں، بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے حصے کو مت بھولو۔ دنیا کے اندر تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے مال و دولت سے خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ تو اپنے دنیا کے حصے کو مت بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کر، اور اس مال و دولت کو اس جگہ پہ خرچ کر جس جگہ پہ خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ محسنین کے احسان کو مت جھٹلاؤ، محسن کے احسان کو مت جھٹلا، اپنے مال و دولت کو اس جگہ خرچ کر جس جگہ خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ خرچ نہ کر جس جگہ خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تیرے دکان کے اندر، تیرے کاروبار کے اندر، تیرے مال و دولت کے اندر کوئی ملنگ فقیر آئے تو اس ملنگ فقیر کی حاجت پوری کر، کوئی غریب آئے اس غریب کی حاجت پوری کر۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر جو زکوٰۃ فرض دی ہے سالانہ اپنی وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کر، اس سے مال و دولت میں برکت آئے گی۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے اندر فساد مت پھیلا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کی گھمنڈ میں تو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس مال و دولت کی گھمنڈ میں تو لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، اس مال و دولت کی گھمنڈ نے تجھے تکبر میں مبتلا کیے، اس مال و دولت کے گھمنڈ نے تو اپنی مال و دولت کے ذریعے جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، ایسے نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر ایک تاجر کے ذہن میں آ جائے، ایک تجارت کرنے والے، ایک مال و دولت کمانے والے کے ذہن میں آ جائیں تو یہ بہت بڑا سبق ہے ان 4 چیزوں کے اندر۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کنجوسی مت کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں،